انسانی نفس کی خواہش تو ہے نا عورت کے قریب ہونا، خوبصورت عورتوں کے قریب ہونا، باتیں کرنا، اپنی گندی خواہشات پوری کرنا، یہ تو انسان کی خواہشات کے اندر تو ہے، ہر انسان کے اندر ہوتی۔ اب آپ دیکھیے اس کو پورا کرنے کے لیے نام کیسا دیا گیا، فلسفہ کیسا اپنایا گیا، اور لفظ کیا استعمال کیا گیا۔ لفظ ہوا جی حقوق نسواں، آزادی نسواں، ویمن رائٹس، عورتوں کی آزادی، عورتوں کے حقوق، عورتوں کی جو ہے نا وہ پرائرٹیز، ان کو پریفرنس دینا، لفظ یہ استعمال ہوئے۔ لیکن کیا کیا، اس کو سر سے لے کر پاؤں تک بکاؤ مال بنا دیا۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ اس کو اتنی عزت کے ساتھ سب نے اپنے سروں پہ بٹھا لیا، جو کیا ہے وہ ذرا دیکھیں۔ اس کو سیکرٹری بنا دیا، ٹھیک ہے، اس کو ماڈل گرل بنا دیا، اسے ڈانسر بنا دیا، اسے اداکارہ بنا دیا، کیٹ واک کرنے والا بنا دیا، اسے دفتروں میں لے آئے جہاں مردوں کا قرب ہو اور مرد اپنی آنکھوں کی تسکین کر سکیں اور اس سے آگے معاملات کو بڑھا سکیں۔ جتنے کام کیے گئے نا وہ گھومتے اسی کے ارد گرد ہیں۔ کوئی ایسا ہو کہ جس میں حقوق نسواں کو یوں پورا کیا گیا ہو کہ بھائی جو اس کے حقوق ہیں وہ اس کو گھر بیٹھ کے پورے کر دیے جائیں، جتنی اس کی ضروریات ہے ساری گھر بیٹھ کے پوری کر دی جائے۔ جیسے اسلام کہتا ہے عورت گھر بیٹھے مرد پہ فرض ہے اس کے سارے حقوق ادا کرے، اس کی ضروریات پوری کرے، لیکن اس کو بازار میں لائے، اس کو مارکیٹ میں لائے، اس کو آفس میں لائے، آفس سے اس کو خلوت میں لے کے گئے، اس کو روڈ کے جناب بورڈز کے اوپر لے آئے، اس کو چینلز پہ لے آئے، اس کو ٹی وی پہ لے آئے، اس کو جناب اگر شیونگ کریم کا بھی اشتہار دینا ہے، ایڈورٹائزمنٹ دینی ہے، اس میں بھی عورت کو لے آئے، موٹر سائیکل اگر بیچنی ہے تو عورت کو لے آئے، پتی بیچنی ہے تو عورت کے لے آئے، صابن شیمپو لینا تو عورت کو لے آئے، مردوں کی چیزیں بیچنی ہے تو عورت کو سامنے لے آئے۔ بتائیے یہاں حقوق والی کون سی بات ہے؟ تو نفسانی خواہشات کا جو ایک زور تھا، اس کے لیے ایک جال پھیلا کے ان سب کو اس کے اندر قید کر دی۔ عورت اپنی جگہ بڑی خوش ہے جی میرے حقوق ادا ہو رہے ہیں، میرے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اور کیا اس کے ساتھ یہ ہے۔